جیسے صورتحال پیش آئی ہوئی ہے مری میں اور بہت سے لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اب تو اموات کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ ان کے ریسکیو آپریشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی کل شام کو 6 بجے تو مری میں انٹری بند کر دی تھی، لیکن جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے اور جو واپسی پہ آ رہے تھے، مری کا ایک باٹل نیک ہے جہاں بہت زیادہ سنو فال تھی، جس کی وجہ سے وہ راستے بند ہو گئے۔ تو وہ یہ جو رات کو لیٹ نائٹ جو ہے گاڑیاں بند کرنے کے باوجود جو ایگزسٹنگ گاڑیاں تھیں وہ بھی لاکھوں میں پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ جو افسوسناک صورتحال بن گئی۔ ابھی اس وقت پنڈی کی پوری انتظامیہ اپنی ہیوی مشینری کے ساتھ آئے ہیں اور پرانا جو مری کا روٹ ہے اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کھولنے کی۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی اپنی مشینری بھیج دی ہے تاکہ سڑکوں کو کھلوایا جا سکے، اور جو مری میں جو ڈیو ہے فوج کے جوان ہیں وہ بھی آن فٹ موو پہ ہیں کہ لوگوں کو جو سیاح ہیں پھنسے ہوئے ان کو کھانے پینے کی چیزیں ان کو۔ صداقت صاحب، ہمارے نمائندہ کی جانب سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اتنی زیادہ ٹریفک ہے وہاں کہ ہیوی مشینری کا بھی پہنچنا اس ٹائم پر مشکل نظر آ رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ آپ کا پوائنٹ، آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے کہ اتنی زیادہ گاڑیاں پھنسی ہیں کہ سائڈوں پہ 4-5 فٹ برف ہے، تو پیدل چلنا بھی محال ہے۔ اسی لیے حکومت نے اس کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا ہے اس علاقے میں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اولڈ مری کا سائیڈ ہے، اولڈ جو مری کی روڈ ہے، ادھر سے راستہ کھلنے کا چانس ہے، تو انتظامیہ پنڈی کی اور مری کی، اسلام آباد کی بھی، اس سے گاڑیوں کو ہٹا کے ادھر سے ہم اس کو اپروچ کرنا چاہے تاکہ گاڑیوں کو نکالا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ سیاح جو ہے سیاحت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ سیاحت جو ہے ایک زحمت بن گئی ہے اور بہت سے جو سیاحوں کی ہے وہ اموات کی بھی تصدیق آ رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ آپریشن بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، چونکہ برف باری کا طوفان ایکچولی آیا ہوا ہے، سنو سٹارم کی کیفیت ہے وہاں، اس وجہ سے 4 سے 6 فٹ تک برف جو ہے وہ رات کو پڑی ہے اور راستے بالکل بند ہیں۔ تو اب جہاں تک کے پی کی حکومت کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل رات کے پی کی انتظامیہ نے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پی ڈی ایم اے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے اہلکار ساری رات لگے رہے، ریسکیو آپریشن بھی ہوتے رہے، اور ہماری طرف تو خیبر پختونخوا کی طرف تو تقریباً 7 سے 7,500 گاڑیوں کو برفانی علاقوں سے نکال کر لوگوں کو جو ہے اپنے رہائشی مقامات اور ہوٹلوں تک سیاحوں کو پہنچایا گیا ہے، اور ہوٹلوں کو یہ ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ کسی صورت میں بھی سیاحوں کو چیک آؤٹ نہ ہونے دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ سفر میں پھنس نہ جائیں۔ اس کے علاوہ گلیات کے علاقے جہاں یہ سچویشن ہے وہاں آنے جانے والے جو سیاح ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، الرٹ جاری ہو رہے ہیں کہ وہ سفر سے اجتناب کریں کیونکہ وہاں پہ حالات بہت ہی مخدوش ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے سائڈ پہ خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود پرسنلی ہدایات جاری کی اور وہ خود اس وقت پشاور سے اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں کہ تمام انتظامی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب متحرک ہوں اور آپریشن میں حصہ لیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، جو مسافر پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں پر یہ انتظام بھی کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک سچویشن ہے، قدرتی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ امدادی کارروائیاں جیسے آپ نے کہا کہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ کب تک یہ امدادی کارروائیاں پوری ہو جائیں گی اور یہ برف ہٹ جائے گی اور سیاح نکل سکتے ہیں اس میں سے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کافی حد تک ویسے آلریڈی امپرومنٹ ہو چکی ہے، کافی سڑکیں کھول دی گئی ہیں کیونکہ فوج بھی اس میں حصہ لے رہی ہے اور باقی انتظامی ادارے بھی سب متحرک ہیں۔ مری کی سائڈ پہ جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر یقیناً کچھ زیادہ ٹریفک زیادہ ہے اور لوگ بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی انتظامیہ الرٹ ہے اور میرے خیال میں اگلے چند گھنٹوں کی بات ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال لیا جائے گا، لیکن برف ابھی بھی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ سنو سٹارم کی کیفیت ہے جس کو برفانی طوفان کہا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ذرا ریسکیو کے کام میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ایون ایئر جو سپورٹ ہے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالنا وہ بھی تھوڑا
مشکل اس لیے ہے کہ برفانی طوفان کی صورتحال ہے جس میں ہیلی کاپٹر پرواز نہیں کر سکتے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ تو یقین بات ہے کہ ایک یہ قدرتی آفات میں ہی فال کرتی ہے کیٹیگری، تو آپ مستقبل قریب میں کیا حکمتیں اپنی اپنائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایسی کوئی سچویشن ہو جائے تو اس سے وہ جسے کہتے ہیں کہ حفظ ما تقدم کے تحت آپ کیا جا سکتا ہے، ایسے اقدامات اٹھائیں کہ یہ دوبارہ سچویشن پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، جہاں تک موسم کا تعلق ہے، موسم پہ تو کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ تو ہوگا، اس طرح کے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانی بس میں تو یہی ہے کہ حکومت اپنی مشینری کو الرٹ رکھے۔ ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے، PDMA ہے صوبائی حکومت کے ڈسپوزل پر، اور جو انتظامیہ ہے وہ اپنی ریلیف ایکٹیویٹی ہی کر سکتی ہے، اور میرے خیال میں ریلیف ایکٹیویٹی کے لیے خاصے اقدامات آلریڈی کیے گئے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں جاتی ہیں تو وہ پہاڑی علاقے ہیں، کھلے علاقے تو ہیں نہیں، وہاں پہ یقیناً ٹریفک جیم پیدا ہوتا ہے اور برف کی وجہ سے پھر راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پنجاب کی سائڈ پر جو حالات ہیں اس میں بدقسمتی سے کچھ اموات بھی ہوئی ہیں رات کو، کیونکہ لوگ پھنس گئے تھے، ان تک پہنچنا مشکل تھا، تو سردی کی وجہ سے بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں، جو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذرا موسم کی اس پہ صورتحال پہ نظر رکھا کریں جب ایسے علاقوں کا سفر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انتظامیہ بھی میرے خیال میں جس طرح خیبر پختونخوا کی طرف تو ہم نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ لوگوں کو جانے ہی نہ دیا جائے اس طرف جب تک راستے کلیئر نہیں ہوتے اور موسم صاف نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پنجاب حکومت کو بھی اسی طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، راستے بند کر دینے چاہیے تاکہ مزید لوگوں کا انفلکس نہ ہو اور جو وہاں پھنسے ہوئے ان کو نکالا جا سکے۔ لیکن حکومت ایک کوانٹٹی رکھنی چاہیے کہ اس سے زیادہ نہ تو لوگ وہاں جا سکیں، اور اگر پھنسے بھی تو وہاں سے آرام سے نکالا جا سکتا انہیں۔ دوبارہ بولیں گی ذرا، یہ سوال میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ مطلب کہ انتظامیہ اپنی جگہ پر شہریوں کو بھی تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور انتظامیہ کو اتنی ایک حد تک الاؤ کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ سیاح نہ جا سکیں، اگر خدا نخواستہ پھنستے ہیں تو وہ اس سچویشن سے آرام سے نکال لیے جا سکیں۔ بالکل، دیکھیں یہ بہت انتہائی اہم ہے، کیونکہ عوام کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر سڑکیں تنگ ہوتی ہیں اور ریسکیو کا جو ہے وہ جو امکان ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جب اگر برف کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جائیں تو ان متعلقہ مقامات تک پہنچنا ویسی پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ برف کے بڑے بڑے تودے جب پہاڑ سے نیچے آ کے سڑک کو بلاک کرتے تو ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو بلڈوزر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ تنگ سڑکوں پہ ٹریفک جیم ہو تو بلڈوزر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا اس افیکٹڈ ایریا میں۔ اسی طرح پھر آپ کو ہاتھوں سے اور بیلچوں سے وہ برف ہٹانی پڑتی ہے جس پہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اتنے شدید موسم میں تھوڑا سا موسم کی جو پریڈکشن ہے اور موسمیات کا جو رپورٹنگ ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جب سردی کی ایسی سچویشن پیدا ہو تو پھر انتظامات نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے بدقسمتی سے یہ اموات بھی پنجاب کی سائڈ پر ہوئی ہیں جس کا یقیناً افسوس ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے البتہ یہ یقیناً انتظام کیا ہے، ہمارا باڑیاں کا ایک علاقہ ہے، اس کے علاوہ بگنوتر کا علاقہ ہے جہاں سے پھر پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر اس وقت پابندی ہے اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے اگر آپ آگے اور بھی جانے کی کوشش کریں گے لوگ تو اور ہی پھنستے جائیں گے، نکلنے کی جگہ اور پھنسنے والی بات ہی ہو جائے گی۔ ہم بہت شکریہ معاون خصوصی KPA کے بیرسٹر محمد علی سیف ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے اقدامات کیسے ہیں اور انہوں نے کس طرح کی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ